السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے جو کہ ہم اس کے لیے کہنا چاہیں، جو بھی تعریف کرنا چاہیں اتنی ہی کم ہے۔ بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں۔ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے ماں کی اپنی اتنی اچھی طرح خوبصورت سے اپنی خدمت انجام دی ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے کہ آپ جانتے ہوں گے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ ان کی زیارت کے لیے بہت طلبگار تھے، بہت اتنا چاہتے تھے کہ میری ماں سے تھوڑی سی ہمیں فرصت ملے تو ہم آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں آئیں، ان کے پاس ہو آئیں۔ آپ کی ماں نابینا تھیں، بہت معذور تھیں، تو آپ اتنے ان کی خدمت میں اتنے مشروف رہتے تھے، کبھی کبھار چاہتے تھے کہ جب اپنی ماں سے فرصت پا کے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے آئیں، ان کی زیارت کریں آئیں۔ تو آپ اپنی ماں سے کئی بار اجازت بھی لی تو آپ کی ماں کہنے لگیں، بیٹا میں بہت معذور ہوں، میں نہیں چل پاؤں گی، میں کچھ اٹھا بھی نہیں سکتی، بیٹا زیادہ دیر نہ لگانا، جلدی اگر وہ نہ ملیں تو جلدی واپس آنا۔ آپ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے، آپ نے دروازے پہ دستک دی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے آواز دی کہ کون ہے دروازے پہ؟ تو آپ نے کہا قرن سے آیا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چاہنے والا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے، آپ مسجد نبوی میں دیکھ لیں یا کہیں اور دیکھ لیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگے کہ اتنی ذرا سی تو مہلت ملی تھی اور آپ بھی آج آپ کی زیارت نہ ہو پائی۔ آپ کہنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو آپ میرا سلام عرض کریے گا، ان سے کہیے گا کہ آپ کے چاہنے والا آیا تھا۔ آپ وہاں سے گھر آ گئے، جب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کہنے لگے عائشہ آج کون آیا تھا؟ تو کہنے لگی آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ کوئی آیا تھا؟ کہنے لگے جو شخصیت آئی تھی وہ اپنی یہاں خوشبو چھوڑ کے گئی ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کوئی میرا چاہنے والا آیا تھا۔ تو آپ کہنے لگی ہاں قرن دیر سے آیا تھا اور کیا کہتے ہیں آپ کے لیے سلام چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ ہماری محبت میں آیا تھا، وہ اس لیے چلا گیا، ہم سے نہ مل سکا کیونکہ اس کی ماں معذور ہے، بوڑھی ہے، اور ہم نے اس کی حاضری قبول فرمائی۔ ایک بار آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہیں تھے، حضرت علی شیر خدا بھی وہیں تھے۔ کہنے لگے کہ اے عمر اور اے علی، اگر کبھی تمہیں دعاؤں کی ضرورت پڑے تو اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرانا۔ تو آپ حیرت میں ہو گئے کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا مرتبہ شیر خدا علی شیر خدا امام حسن حسین علیہ السلام کے والد صاحب، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی اور داماد بھی، تو ان کے مرتبے خود کتنے بلند ہوں گے، وہ کتنے اللہ والے ہوں گے۔ ان کو کہا گیا کہ اویس قرنی اگر کبھی ملے تو اپنے لیے دعا کرانا۔ تو آپ نے جو ہے آپ پردہ کر گئے۔ ایک بار اویس قرنی رضی اللہ حج کرنے ہر بار آتے تھے، لوگ ہر بار حج کرنے کے لیے آتے تھے، آپ ہر بار عمر فاروق اور حضرت علی دونوں لوگ جو ہے دیکھنے لگتے تھے کہ کوئی آ جائے، کہیں مل جائیں ہمیں۔ تو ہر بار حج میں پوچھتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو نہیں ملتے تھے۔ ایک بار آپ نے پھر حج کے دوران گئے تو پوچھا کہ قرن سے کوئی آیا ہے؟ تو آپ کے ساتھ ایک جو چچا تھے، ان کے زیادہ وہ نہیں ہیں، چچا تھے، کہنے لگے کہ ہاں اس کا تمہیں کیا کرنا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے اور وہ تو تھوڑا دیوانہ سا ہے، پاگل سا ہے، اور وہ تو کہیں اونٹ چلانے گیا ہوگا، اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے پاگل تو ہمیں تم لگ رہے ہو، ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ اویس قرنی کہاں ہے۔ تو آپ جو ہے جدھر بتایا تو آپ وہاں پہنچے تو آپ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیڑ کے نیچے اللہ کی یاد میں مشغول تھے اور اٹھنی ایک طرف کھوٹے سے بندھی ہوئی تھی۔ تو آپ ان کے پاس کھڑے ہوئے کہ آپ سلام پھیریں تو پھر ہم گفتگو کریں۔ آپ نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، آپ کون؟ کہنے لگے آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ اویس قرنی ہیں؟ تو آپ نے کہا آپ بتائیے کون ہیں؟
کہنے لگے کہ نہیں مانے تو کہنے لگے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت علی شیر خدا. تو آپ کھڑے ہو گئے ادب میں اور کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں ہیں، اور ہم بہت چھپنا چاہتے تھے پھر بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں ہیں. کہنے لگے بس میرے لیے کیسے پتہ کریں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عمر، کبھی اویس ملیں تو ان کے لیے اپنے لیے دعا کرانا، کیونکہ جب اویس ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. تو آپ رونے لگے زار و قطار اور کہنے لگے ہمارا کیا، اللہ کی ذات ہے، ہم تو ایک دم غریب غلیظ، آپ کی نظر میں ہمارا مرتبہ کیا، آپ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خدمت گزار، ان کے آپ کے مرتبے تو بہت بلند ہے. تو پتہ ہے آپ کو، جب قیامت، جب حشر کے دن جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اویس کرنے کو وہیں دروازے پہ جنت کے روک دیں گے کہ اے اویس ابھی رک جاؤ. پھر اویس سے کہیں گے اے اویس، جتنے یہ گنہگار بندے ہیں جہنم کی طرف ہاتھ کر کے کہیں گے جدھر جدھر تم ہاتھ پھیر انگلی کر دو گے تو ہم ان لوگوں کو سب کو بخش دیں گے تمہارے طفیل میں اور ان کو جنت میں پہنچا دیں گے. وہ کس لیے؟ کوئی انہوں نے بہت بڑا کام، کوئی ایسا جنگ، ایسی کوئی فتح نہیں کری تھی، صرف کیا تھا، ماں کی خدمات بہت کری تھی انہوں نے، بے انتہا ماں کو اپنی چاہتے تھے. تو ماں کا مرتبہ جو سمجھ جاتا ہے اس کے خود اپنے آپ اس کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں. دنیا کی دولت یا اس سے کسی سے رتبے بلند نہیں ہوتے ہیں. عہدہ اور احترام اپنے اخلاق، اپنی محبت، اپنے خلوص سے پاتا ہے بندہ. اللہ کہتا ہے کہ ہم سے جو جتنی محبت کرتا ہے، ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، ہمارے بتائے ہوئے احکاموں پہ چلتا ہے، ہم اس کے مرتبے بہت بلند کر دیتے ہیں. اخلاق کے لیے اپنے بچھ جاؤ. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہمیں تک حکم ہوا، اللہ کہتا تھا کہ اے محمد اخلاق ایسا کرنا کہ لوگوں کے آگے اپنے آپ کو ایک دم بچھا دینا. تو سوچو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں ہم ہیں، ان کو یہ حکم ملا تو ہم تو بہت ناچیز، کتنے گنہگار، کتنا گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کتنا دل دکھا رہے ہیں. تو مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی ماؤں سے، اپنے والد سے، دونوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اچھے محبت سے بولیے. انہیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی محبت ان کو چاہیے. اپنی محبت سے ان کا دل جوڑ لیجیے، اللہ کو راضی کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.